بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزو، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آؤ بخاری سیکھیں آسان طریقے سے۔ ایپیسوڈ نمبر 4۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی کلاس کے اندر ہم نے وصل حلق کے بارے میں بات کی تھی، یعنی عین اور حا کا مخرج سیکھا تھا۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا تو جا کر دیکھ لیں، لنک میں نے ڈسکرپشن کے اندر دے دیا ہوا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ادنیٰ حلق کے بارے میں، جو حلقی مخارج میں سے تیسرا والا مخرج ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے نچلے والے حلق کے بارے میں بات کی تھی، اس کے بعد بیچ والے حلق کے بارے میں بات کی تھی، تو آج ہم بات کرنے والے ہیں اوپر والے حلق کے بارے میں۔ ادنیٰ حلق کو ہم ابتدائی حلق بھی کہتے ہیں۔ ادنیٰ حلق کہا جاتا ہے اوپر والا حصہ جو منہ کی جانب ہے، یعنی اپر پارٹ آف دی تھروٹ، جیسے کہ آپ اسکرین پر بنی ہوئی امیج کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اب اس جگہ سے دو حروف نکلتے ہیں، ایک ہو گیا غین، دوسرا ہو گیا خا۔ غین اور خا۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ اوپری والی حلق ایگزیکٹلی ہے کہاں پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے منہ کے اندر گلے کے سٹارٹنگ میں ایک گوشت کا ٹکڑا لٹکا ہوا ہے، چھوٹا سا، اسے ہم کوا کہتے ہیں۔ یہ اڑنے والا کوا نہیں ہے، اسے اردو میں کوا کہتے ہیں اور انگلش میں یوالا کہتے ہیں۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ تو اس کے ساتھ ہی جو اوپر والا نرم تالو ہے جسے ہم سافٹ پیلٹ کہتے ہیں، اسی جگہ سے غین اور خا کا مخرج نکلتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب بھی ہم غین اور خا کو ادا کرتے ہیں ہم صحیح طریقے سے اس کو ادا نہیں کر پاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، غین اور خا کا جو مخرج ہے یہ بہت ہی سادہ اور آسان ہے، لیکن پھر بھی غلطیاں کیوں ہوتی ہیں؟ وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ لوگ پر اور بریک کے اندر فرق نہیں کر پاتے۔ غین اور خا حروف مستعلیہ ہے۔ حروف مستعلیہ کہتے ہیں ان حروف کو جو ہر حال میں پر اور منہ بھر کر پڑھے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی غلطی سے بھی غین اور خا کو باریک پڑھ لیا تو غین غا بنے گا، جو کہ عربک زبان کے اندر ہے ہی نہیں، اور خا جو ہے کا اور ہا بنے گا، جس کی وجہ سے میجر ایرر ہو سکتا ہے۔ آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے، آپ نے غین اور خا کو کسی بھی صورت میں باریک نہیں پڑھنا، یعنی اسے منہ بھر کر پڑھنا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم یہاں پر غین کو لے لیتے ہیں۔ غین کی آواز کیسے ادا ہوگی؟ دیکھیں، آپ میں سے کچھ لوگ نمک والے غرارے کرتے ہوں گے۔ جب کووڈ شروع ہوا تھا تو ڈاکٹر لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ اگر آپ کے گلے میں کچھ انفیکشن ہے یا خراش ہے تو آپ نمک کے غرارے کریں۔ تو جب بھی آپ منہ میں پانی ڈالتے ہیں تو کون سی آواز نکالتے ہیں؟ غ غ غ۔ تو ایگزیکٹلی اسی جگہ سے غین اور خا کا مخرج ہے۔ تو یہ میں ٹرک کے طور پر آپ کو سکھا رہی ہوں، جو لوگ بگنرز ہیں ان کے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ اگر وہ ایسے ہی مشق کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے اندر نخار پیدا ہوگا۔ تو آواز کو کیسے آپ نے پہچانا ہے؟ جب آپ غرارے کرتے ہیں تو کیسے آواز نکالتے ہیں؟ غ غ غ غین، غ غ غ غین۔ تو آواز کو آپ نے پہچان لیا۔ تو یہاں پر مین چیز یاد رکھنی ہے جس کی وجہ سے اس کے تلفظ کی غلطی نہ ہو۔ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ دونوں حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں، یا باریک یا پتلے نہیں پڑھے جاتے، یعنی منہ بھر کر پڑھے جاتے ہیں۔ بس یہ چیز اگر آپ کے ذہن میں رہ گئی تو انشاءاللہ آپ کا مخرج نکالنا بہت ہی زیادہ آسان ہوگا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں غاسقین، غاسقین، تو میں نے منہ کو باریک کیا۔ اگر اب میں اس کو باریک پڑھنے لگوں تو کیسے بنے گا؟ غاسقین، غاسقین۔ تو یہ گا الف زبر گا بنے گا۔ تو ہو گئی نا غلطی؟ بظاہر آپ کو لگے گا میں صحیح طریقے سے پڑھا ہے، لیکن جو سننے والا ہوگا اس کو سیدھا پتہ چل جائے گا بھئی یہ گا کو پڑھ رہا ہے نہ کہ غین کو۔ تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اس کو ہر حال میں موٹا پڑھنا ہے۔ تو کیسے پڑھتے ہیں؟ غاسقین، غ غ غاسقین۔ تو آپ نے اسی طرح اس کو ادا کرنا ہے۔ غیر المغضوب، غیر المغضوب، غ غ غ۔ اگر آپ نے باریک پڑھا تو گا 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 بنے گا۔ تو ہو گئی غلطی؟
سیدھا تو پتہ چل جائے گا، لیکن ہر حال میں یہ یاد رکھنا کہ اس کو موٹا پڑھنا ہے، باریک بالکل نہیں پڑھنا ہے، تو خود بخود انشاءاللہ ایک ٹائم ایسا آئے گا اس کے اندر نکھار پیدا ہوگا۔ اب چلے خوا کی جانب۔ خوا کو کیسے ادا کرنا ہے؟ جیسے خالدین، 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 اسی جگہ سے جہاں سے غین نکلا ہے اسی جگہ خا نکلے گا، تو کیسے؟ خالدین، ٹھیک ہے؟ خلق الانسان، خلق الانسان، خا۔ اگر آپ نے اس خا کو باریک پڑھا تو ایسا بنے گا کھا کھا کھا، کھا کھا کھا۔ اگر کھا پڑھا تو کھانا بنے گا، جیسے ہم پڑھتے ہیں کھانا کھایا، یہ کا ہا الف نون الف بنے گا، تو یہ وہ والا کھانا بنے گا۔ اگر آپ نے باریک پڑھا، یاد رکھنا تو کھانا نہیں پڑھنا، اس کو خوا کھا، خوا کھا، پر اور باریک میں فرق کرنا ہے۔ اگر فرق کر پائے تو صحیح طریقے سے ادا کر پاؤ گے۔ تو کیسے پڑھو گے؟ غین، خوا، غین، خوا۔ تو آپ نے سب سے پہلے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ غرارے کرتے ہیں تو وہ آپ نے آواز ذہن میں رکھنی ہے۔ یہ میں ٹرک کے طور پر بتا رہی ہوں، جو لوگ بگنرز ہیں ان کے لیے بہت ہی ایزی رہے گا، کیونکہ سب سے پہلے جب آپ آرگنائز کر پاؤ گے غین اور خا کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، اس کی آواز کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے، ایک بار یہ امیج آپ کے ذہن میں بس گئی تو جب بھی آپ قرآن مجید کے اندر غین اور خا کو دیکھیں گے تو آپ فوراً اس کو ادا کر پاؤ گے۔ فی الحال آپ نے کیسے اس کو ادا کرنا ہے؟ غین، خا، غین، خا، اور یاد رہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو باریک بالکل بھی نہیں پڑھنا ہے، اس کو پر پڑھنا ہے اور اس طریقے سے پڑھنا ہے، آپ نے بار بار اس کی مشق کرنی ہے۔ جتنا آپ محنت کریں گے اتنا ہی نکھار پیدا ہوگا اور اتنا ہی آپ صحیح طریقے سے اس کو سیکھ پاؤ گے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو ادنائے حلق اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو اس کلاس سے فائدہ بھی ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو اس کلاس سے یقیناً فائدہ ہوا ہے تو آپ نے دینی بہن بھائیوں سے ضرور لازماً شیئر کر دیجئے، اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں ان سے موت گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلے ٹاپک میں، تب تک آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن میں رہیں، حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔